الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قال تبارک و تعالی فی القرآن المجید لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وَكُلٌّ وَعَدَ اللَّهُ حُسْنًا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ تمام تعریف رب کائنات کے لیے سزاوار ہے۔ وہ ہستی ہے جس نے اس کائنات کو بنایا، اس کے ذرے ذرے کو بنایا، انسان کی تخلیق فرمائی، ہم کو اس وقت وجود بخشا جبکہ ہم کچھ بھی نہیں تھے، عدم وجود میں تھے۔ ہماری یہ زبان نہیں تھی، ہماری یہ آنکھیں نہیں تھی، ہمارے یہ ہونٹ نہیں تھے جس سے ہم کلام کرتے ہیں، ہمارا یہ جسم نہیں تھا، ہم لم یکن شیء مذکورا تھے۔ اس وقت اللہ نے ہمیں وجود بخشا۔ درود و سلام ہو سید المرسلین و امام الانبیاء و متقین و امام المجاہدین و نبی المرحمہ و نبی الملحمہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہزاروں درودوں کے نذرانے ہو۔ سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ جو امت کے غم میں راتوں کو روتا تھا، سلام اس پر کہ جو فرش خاک پہ جاڑے سوتا تھا۔ محترم حضرات، اس نبی آخر الزماں پہ درود و سلام کے نذرانے ہو۔ میں نے آپ کے سامنے ایک آیت تلاوت فرمائی جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل۔ میں اس پر بات کروں گا انشاءاللہ، کچھ باتیں، دو تین باتیں جو گزارشات ہیں وہ رکھوں گا، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ نونہالے یعنی قوم نے جو باتیں رکھی ہے، جو بچوں کی طرف سے اتنا زیادہ مواد، ہم خود حیران تھے۔ میں خود وہاں سن رہا تھا، میں کہہ رہا تھا کہ کتنے پہلو پر گفتگو ہو رہی ہے جس کا خود ہم بھی اندازہ نہیں کر سکتے تھے اس پروگرام کو رکھنے سے پہلے۔ کیا چیز کتنی صحیح طریقے سے، کتنی دلائل کے ساتھ مدلل انداز میں ہماری نسل نے جو بات رکھی ہے، تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ انشاءاللہ اللہ رب العزت نے جو بات قرآن میں جگہ جگہ فرمائی ہے، وہ آج یہاں پر اس کا احساس ہوتا ہے کہ اللہ نے فرمایا کلمۃ الطیبۃ کشجرۃ الطیبہ، کلمہ طیبہ کلمہ شجرۃ الطیبہ ہے۔ کلمہ طیبہ و طیبہ کا وہ کلمہ ہے کہ زمین پر جس کی جڑیں زمین میں گہری ہے اور جس کی شاخیں آسمان پہ پھیلی ہوئی ہے، نور خدا ہے، کفر کی حرکت پہ خندہ زن نور خدا ہے، کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ فانوس بجھایا نہ جائے گا۔ جو لوگ یہ خواب دیکھتے ہیں کہ اس ملک کے مظلوم اور مجبور عوام کو وہ ہندو تہذیب کے اندر منتقل کریں گے، ضم کریں گے، وہ آنکھ کھول کے اس پروگرام کے حصے کو دیکھ لے کہ ہماری جنریشن کس حد تک سوچتی ہے اور کہاں تک کے دلائل اور براہین لوگوں کے سامنے رکھتی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو اعلان کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کا معاملہ یہ ہے کہ اس نے قرآن میں اعلان کر دیا کہ وہ محتاج نہیں ہے، جس طرح وہ محتاج زمانے کا نہیں ہے، مختلف قوتوں کا محتاج، جیسے انسانوں کا بھی محتاج نہیں ہے۔ تم نہیں اٹھو گے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ، اللہ پھر اس قوم کو اٹھائے گا جو اللہ سے محبت کرنے والی ہوگی، اللہ ان سے محبت کرے گا، جو اللہ کی راہ کے اندر جہاد کریں گے۔ اللہ نے کہا کہ یہ دین جو ہے یہ محتاج نہیں ہے۔ جیسے علامہ اقبال نے کہا کہ تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے، ہے آیا یورش تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم کھانے سے۔ اور آج بھی جو پوری دنیا کی تاریخ چل رہی ہے، جو حالات چل رہے ہیں، کیا یہ چیخ چیخ کے اعلان نہیں کر رہے ہیں کہ ہم لاشیں اتار رہے ہیں، ہم جو ہے زخم کھا رہے ہیں، جوانوں کو پھانسیوں کے پھندے تک پہنچایا جا رہا ہے، اس کے بعد بھی کلمہ تکبیر اللہ اکبر ہمارے سینوں سے بلند ہو رہا ہے، بلند ہوتا رہے گا انشاءاللہ۔ تو یہاں پر شاعر نے خوب کہا کہ یونان و مصر روما سب مٹ گئے جہاں سے، اب تک مگر ہے باقی نام و نشاں ہمارا۔ کچھ بات ہے کہ ہستی مٹی نہیں ہماری، کچھ بات ہے کہ ہستی مٹی نہیں ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن سارا زامہ ہمارا۔ تو
دوستوں، تو یہ پہلی بات ہے جو آپ کے گوشہ گزار کرنا چاہتا ہوں۔ دوسری بات جو ہے وہ اسی بستی کی جو حالات سے مسرور بھائی نے بہت ساری باتیں رکھی ہے، واقعی بہت غمناک حالات ہیں، غمناک حالات ہیں۔ کہاں پر یہ بات تھی کہ ہم نے ایک زمانے میں کیبل کا زمانہ تھا، آج تو موبائل کا زمانہ ہے۔ اس بستی کی اپنی شان ہے۔ کہاں وہ زمانہ تھا کہ کیبل لگانا بھی یہاں پر آسان نہیں تھا۔ کہاں یہ زمانہ آ گیا کہ ہمارے اپنے اندر سے چرسیوں کی اور نشہ آور لوگوں کی ایک بھیڑ، ایک جماعت تیار کر دی گئی۔ کیا صورتحال پیدا ہوئی؟ بہت افسوس کا مقام ہے، کوئی دوسرے نہیں، وہ اپنے ہیں، اپنا خون ہے۔ کیا صورتحال پیدا ہو گئی ہے؟ قتل کے مختلف معاملات ہو رہے ہیں تو واقعی بڑا افسوس ہوتا ہے۔ اور آج کی اس مجلس میں واقعی جب انہوں نے بات رکھی تو بات ذہن میں آئی کہ واقعی وہ نوجوان کہ شاعر نے کسی اور پس منظر میں کہا تو مجھے وہ بات یاد آئی کہ وہ مسکراتی حسین آنکھیں، وہ نور چہروں میں لپٹا، وہ نور چہروں میں لپٹا چہرہ ہماری آنکھوں میں کے سامنے ہے، لہو میں ڈوبا گلاب چہرہ۔ جب یاسین کی بات آتی تو واقعی ایک مسکراتا ہوا چہرہ ذہن کے گوشوں کو جھنجھوڑتا ہے اور درد کی ٹھیسیں اٹھتی ہے کہ یہ کیا ہو گیا، کیوں اس نظام کو دوبارہ نہیں بنایا جاتا۔ میں کہنا چاہتا ہوں آج کے اس جلسے میں کہ کیوں نہیں وہ نظام بنایا جائے جب اللہ کے نبی نے کہا کہ اپنے بھائی کی مدد کرو، خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ یہ زمانہ تو جاہلیت میں لگایا جاتا تھا، لوگوں نے کہا کہ یہ زمانہ جاہلیت میں لگایا جاتا تھا، میرے قبیلے کا آدمی غلط بھی ہوگا صحیح بھی ہوگا، ہم اس کی مدد کریں۔ کہ اللہ کے نبی نے جب یہ بات کی تو صحابہ نے کہا کہ ظالم کی مدد، مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آتی ہے، مگر ظالم کی مدد کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ ظالم کو اس کا ہاتھ ظلم کرنے سے روک لو، یہ اس کی مدد ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ وہ ظلم کرے گا تو اس کا انجام جو ہے دنیا اور آخرت میں اس کے لیے بھی بہتر نہیں ہوگا۔ اگر اس کو روکا جائے گا تو یہ اس کے لیے بھی بھلائی ہوگی، مگر اس ہاتھ کو پیدا کرنا ہوگا، اس طاقت کو بنانا ہوگا نوجوان کہ یہاں پر اگر کوئی بات خلاف شریعت ہو تو اسے بزور قوت روکا جائے، بزور قوت اس پر قدغن لگائی جائے، اس کا انتظام کرنا ہوگا، ورنہ تو یوں اس طرح کے واقعات دیکھتے رہ جائیں گے، لوگ افسوس کرتے رہ جائیں گے۔ اس کے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے کہ انصاف کا جو ماحول ہے اس ماحول کو کیسے پیدا کیا جائے۔ آخری بات جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا کہ جو آیات میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ لا یستوی منکم، یہ کہ بالکل وہ لوگ ان کے برابر نہیں ہو سکتے جو فتح سے پہلے جو لوگ جہاد کریں، جو لوگ مال خرچ کریں، وہ ان لوگوں کے برابر نہیں ہو سکتے جو فتح کے بعد مال خرچ کریں اور جہاد کریں۔ اللہ نے کہا کہ وہ اولئک کا اعظم درجہ، وہ لوگ جو ہے بڑے درجے والے ہیں، لیکن جو بعد میں خرچ کرتے ہیں ان لوگوں سے، لیکن اللہ نے دونوں سے اچھے وعدے کیے۔ ایسا بھی ہوا ہے، ابو جہل کے لڑکے کو معاف کر دیا گیا، اکرمہ بن ابو جہل کو معاف کر دیا گیا۔ آپ جانتے ہیں کہ ابو جہل کا بیٹا اور نبی کی تحریک کے خلاف بھی تھا، لیکن ان کو بعد میں اللہ کے نبی نے ان کو معافی دے دی۔ لمبا واقعہ میں ٹائم نہیں لینا چاہتا، آپ کو خطبہ صدارت بھی سننا ہے۔ تو انہوں نے بھی کہا ایک جنگ کے اندر جب دیکھا کہ مسلمان شکست کھا رہے ہیں تو انہوں نے جان کی بیعت لے لی اور کہا کہ ہم گھستے چلے جائیں گے یہاں تک کہ شہید ہو جائیں گے۔ بعد کے لوگوں نے بھی کارنامے دیے، لیکن ان لوگوں کا درجہ ان لوگوں کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ سابقون الاولون من المہاجرین والانصار، ان لوگوں نے زخم کھائے۔ حضرت مصعب بن عمیر کا واقعہ آپ دیکھیے، وہ مصعب جو 4 لباس تبدیل کرتا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جب آنے لگے تو ماں نے کہا کہ بیٹا جاؤ، جاتے ہو تو جاؤ، یہ پراپرٹی میں حصہ نہیں ملے گا، لاوارث ہو جاؤ گے، کچھ بھی نہیں دیں گے۔ اور کہا کہ ٹھیک ہے، میں فیصلہ کرتا ہوں کہ میں نبی کے طریقے پر جاتا ہوں، میں اللہ کو مان چکا ہوں، میں مسلمان ہو چکا ہوں۔ کہا کہ ٹھیک ہے، تو یہ کپڑے بھی نکال دو جو پہنے ہوئے، ایک چادر اوڑے ہوئے ہوں۔ مصعب اللہ کے نبی کی خدمت میں آ گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کی قربانی کو قبول کیا، اور وہ جذبہ، وہ بات اور وہ کلام کے اندر وہ خوبی عطا کی کہ مدینہ، پہلے آپ مبلغ اسلام بن کر مدینہ گئے، بعد میں اللہ کے نبی گئے مدینہ۔ اس کے بعد ایک واقعہ مشہور ہے کہ جب آپ آئے تو دیکھا کہ آپ نے جو کرتا پہنا ہوا ہے اس پر کانٹے لگے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رقت کا عالم طاری ہوا، کہا کہ یہ مصعب ہے، یہ مصعب ہے۔
چار لباس پہننے والا، بہترین خوشبو لگانے والا، آج اس نے پراپرٹی کو ترک کر دیا، سب کچھ اسلام کے لیے چھوڑ دیا، اللہ کی محبت میں، اللہ کی نبی کی محبت میں سب کچھ چھوڑ دیا، اور آج اس حال میں آ کر کھڑا ہے کہ مطمئن چہرہ ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ جب وہ شہید ہوئے تو ان کے لیے کفن، پورا کفن ان کو نصیب نہیں ہوا۔ تو یہ محبت رسول کا بھی پیغام اس کے اندر ہے، اور یہ بات بھی ہے کہ جو حالات جب غلبہ باطل ہو، باطل کے ایجنٹ، باطل کے حکمراں اور ظالم لوگ جب سر چڑھ کر بول رہے ہوں، ایسے وقت میں اسلام پر ثابت قدمی کرنا، ثابت قدم رہنا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ ورنہ فتح کے بعد تو اللہ کا وعدہ تو آج بھی ہے کہ نصر من اللہ فتح قریب، اور اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا، کہ ایک وقت آئے گا کہ لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہوں گے، وہ وقت بھی آنے والا ہے۔ لیکن آج اسلام مغلوبیت کے دور میں ہے، اور اس دور کے اندر اسلام پر ثابت قدم رہنا، اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں اپنے آپ کو کھڑا کرنا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور یہ بات بھی میں آپ کے سامنے رکھتا چلوں کہ یہ بھی سب کو نصیب نہیں ہوتا۔ جیسے اللہ تعالیٰ کی عطائی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، اس کے اندر عظیمت، اہل عظیمت ہونا بھی سب کو نصیب نہیں ہوتا۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ کے راستے کے اندر قربانیاں پیش کرنا یہ سب کو نصیب نہیں ہوتا۔ یہ بھی اسی لیے اس آیات میں جہاں پر کہا اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں کہ اللہ اسی قوم کو اٹھائے گا، آگے کہا ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہتا عطا کرتا ہے۔ یہ سب کی بات نہیں ہے، مانگنے کی بات ہے۔ یہ مانگنے کی بات ہے کہ آج کے دور میں جب اسلام کا غلبہ ہو جائے گا تو غیر بھی آ جائیں گے اور اپنے بھی سب کھڑے ہو جائیں گے، سبھی کہیں گے بھائی ہم بھی تو مسلمان تھے، ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں۔ وہ تو بات ایسی ہوتی کہ اس ٹائم تو صحیح اور غلط کو پہچاننا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن آج کے حالات میں جب ہم کو میسجز دیے جا رہے ہیں، ہم کو میڈیا کے ذریعے اور ہم کو مختلف ذرائع سے پیغام دیے جا رہے ہیں کہ اگر اسلام پر ثابت قدمی رہے گی تو تمہیں برداشت نہیں کیا جائے گا، تو ہم اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ ہاں، ہم اسلام پر جینے کا عزم جیسا ہم نے اسلام کے لیے کیا ہے، انشاءاللہ اسلام پر مرنے کا بھی ہم عزم کرتے ہیں انشاءاللہ۔ بس یہ چند کلمات تھے جو آپ کے گوشہ گزار کرنا تھے۔ یہ ایک بچوں کا پروگرام ہے، اس کے اندر ہم نے کوشش کی ہے کہ ہماری جو ثقافت ہے، جلسے سیرت النبی کے ذریعے ہماری جو تہذیب ہے، ہماری جو باتیں ہیں، ہمارے بچوں کے اندر جو ذہن اور جو سوچ پلنا چاہیے، اس طرح کی بہت ساری باتیں مختلف اسکولوں سے جو بچے آئے انہوں نے پیش کی ہے، ہمارے توقع سے زیادہ پیش کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان بچوں کو بھی اسلام کا سپاہی اور مجاہد بنائے، ہمارے معاشرے کے لیے بھی ان کی باتیں مفید ثابت ہو، اور اس جلسے کو اللہ تعالیٰ اس جلسے کے بیٹھنے کو، ہمارے بیٹھنے کو یہاں پر قبول فرمائے۔ اس جلسے کے جو اچھے اثرات ہیں، جو اچھی باتیں ہمارے ذہن میں یہاں پر آئی ہیں، اس پر سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔